ایک بار پھر آپ کو سینٹ اجلاس میں لیے چلیں گے. وزیر خزانہ اظہار خیال کر رہے ہیں. الیکٹریسٹی کے ٹیرف، گیس کے ٹیرف، یہ ساری چیزیں انہوں نے اس لیے کی کہ وہ جو ڈیمانڈ ہے اکانومی سے نکالنا چاہتے تھے، وہ امپورٹس کے اوپر سے پریشر ختم کرنا چاہ رہے تھے. لیکن اس کا ایک اور جو سائیڈ ایفیکٹ ہوا، اور وہ یہ ہوا کہ جو آپ کی گروتھ ہے وہ نیچے جانا شروع ہو گئی، اور 2018-19 کے بیچ میں یہ گروتھ جو ہے وہ تقریباً 2% کے قریب آ گئی. لیکن عمران خان نے بڑی دلیری سے یہ فیصلے کیے جو سخت فیصلے تھے. جو بھی عوام کے اوپر بوجھ پڑتا ہے تو وہ پولیٹیکل پارٹی کے لیے ایک سخت فیصلہ ہوتا ہے. لیکن خان صاحب نے وہ فیصلے کیے، اور سونے پہ سہاگا کہ کووڈ بھی آ گیا. کووڈ کی پہلی لہر بھی آئی، دوسری لہر بھی آئی، اور اس سال کے شروع میں تو تیسری لہر بھی آ گئی. لیکن ان ساری مشکلات کے باوجود انہوں نے کچھ بولڈ فیصلے کیے. ایک انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ہاؤسنگ جو ہے اور کنسٹرکشن کی جو انڈسٹری ہے اس کو بڑھاوا دینا ہے. سر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بہت بڑا سٹیپ تھا. اس میں فور کلوجر لا بھی ٹھیک کرنا تھا، اس کے بیچ میں جو ہمارے بوررز ہیں ان کے لیے جو مارک اپ ریٹس ہیں ان کو بھی ریڈیوس کرنا تھا، اور مراحت اور لینی تھی جو آئی ایم ایف سے لی گئی، اور ہاؤسنگ سیکٹر نے کنٹریبیوٹ کیا. ایکسپورٹس کو بڑھاوا دیا گیا، انسینٹو دیے گئے، اور ایگریکلچر کو بڑھاوا دیا گیا. اس کی وجہ سے 4 کراپس میں بمپر پروڈکشن ہوئی. تو اس ساری چیز کو جب یہ ایک قسم سے آپ ایک پورا دیکھیں تو اس سے آہستہ آہستہ ڈسپائٹ کووڈ کے دور میں پوری دنیا میں نیگیٹو گروتھ ہوئی، ہماری بھی نیگیٹو گروتھ ہوئی 0.5%. لیکن اس سال جب 2021 کا جب بجٹ بن رہا تھا تو حکومت پاکستان نے کہا ہماری 2.1% گروتھ ہوگی. لیکن اللہ کا فضل ہوا، یہ جو سٹیپس لیے گئے، خان صاحب نے جو انٹرونشنز کی اس کی، اور کووڈ کو جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا، یہ اس کی پوری دنیا میں تعریف ہوئی کہ سمارٹ لاک ڈاؤنز ہوئے، ٹوٹل لاک ڈاؤن سے انحراف کیا گیا تاکہ مزدوروں کو مزدوری ملتی رہے، کارخانے چلتے رہیں. اس کی وجہ سے ہماری اس دفعہ گروتھ جو ہے وہ تقریباً 4% پہ پہنچ گئی ہے. اور یہ ہم نے 2% کہا تھا، آئی ایم ایف نے 1.3% کہا تھا، ورلڈ بینک نے 2% کہا تھا، تو ہم نے اس سے ڈبل کر کے دکھا دی. جناب اسپیکر، اب کہ کیونکہ ہم سٹیبلائز کر چکے ہیں، گروتھ بھی آنا شروع ہو گئی ہے، لیکن اب ہماری اسٹریٹجی ہے کہ ہم نے ترقی اور کرنی ہے، گروتھ اسٹریٹجی پہ ہی انحصار کرنا ہے. کیونکہ جب تک گروتھ نہیں ہوگی، معاشی اکنامک گروتھ نہیں ہوگی، اکانومی کا پہیہ نہیں چلے گا، نہ نئی جابز آئیں گی، نہ انکم لیولز بڑھیں گے. اور اس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ اس دفعہ جو ہم ترقی کریں گے وہ جامع اور پائیدار معاشی ترقی کریں گے، which means inclusive and sustainable growth. اور اس دفعہ اسپیکر صاحب ہم نے پچھلے 74 سال کی جو ہماری اسٹریٹجی تھی کہ غریب آدمی کے لیے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کا انتظار نہیں کیا. ٹرکل ڈاؤن کے باقی اوپر سارے جو ہے وہ گرو کرتے رہیں، ان کی انکم بڑھتی جائے، اور اینڈ پہ آگے غریب آدمی کے پاس جائے. وہ غریب آدمی کے پاس کبھی بھی نہیں گیا، کیونکہ ہماری سسٹینیبل گروتھ کبھی ہوئی نہیں. تو اس دفعہ ہم نے اس کا انتظار نہیں کیا. تو یہ اب جب گروتھ اسٹریٹجی ہم لی تو ہم نے سب سے پہلے کہا کہ ہم غریب کا خیال رکھیں گے. اور غریب کے لیے ہم نے کیا کہا؟ ہم نے 40 سے 60 لاکھ گھرانوں کے لیے اسٹریٹجی بنائی، اور ہم نے کہا کہ ان کے لیے ان کو ہم گھر دیں گے، سستے گھر بنا کے دیں گے، افورڈیبل. جو زرعی گھرانے ہیں ان کو 3 لاکھ روپیہ فصل کے مد میں ہم پیسے دیں گے، بلا سود قرضہ دیں گے، بلا سود.
اور 2 لاکھ ان کو امپلیمنٹس کے لیے دیں گے تاکہ وہ ٹریکٹر لیز کر سکیں, تھریشر لیز کر سکیں, لیولر لیز کر سکیں. تو یہ ایک بہت ریولوشنری چیز ہے کہ آپ ایک گھرانے کو 1.5 لاکھ روپے فصل کا دے رہے ہیں, 2 فصلوں کا 3 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں. دوسرا, جو اربن ایریاز ہیں ان کے ان غریب گھرانوں کو ایک فرد کو 5 لاکھ کا بلا سود قرضہ دیا جائے گا کاروبار کے لیے. یہ جو ہے اگین کبھی زندگی میں نہیں ہوا, کبھی کسی نے نہیں کیا. تو گھر کا تو میں نے بات کر لی, تو گھر, اس کے بعد اپنا بزنس کے لیے لونز یا زرعی پیداوار کے لیے لونز. چوتھا, صحت کارڈ دیا جائے گا کمپلسری طور پہ تاکہ ان کے لوگ جو ہے صحت سے جو ان کو وہ نقصانات پہنچتے ہیں وہ نہ پہنچیں. اور 5ویں چیز جناب اسپیکر, اس گھرانے میں ایک شخص کو ہم دیں گے ٹریننگ, اسکل بیسڈ ٹریننگ تاکہ وہ جا کے نوکری کر سکے. اس وقت ہمارے یہ جو جو ہماری جو یہ پاپولیشن ہے ادھر تک بینکنگ پہنچتی نہیں ہے. تو ہم نے ایک طریقہ کار کیا ہے جس سے ہول سیلنگ کروائیں کمرشل بینک سے, آگے این جی اوز یہ پیسے دیں گی. اور یہ یہاں ہوتا رہا ہے, 20 سال سے اخوت کر رہی ہے, 20 سال سے این آر ایس پی کر رہی ہے, آر ایس پیز کر رہی ہیں. اور شعیب سلطان وغیرہ جو انہوں نے یہ انیشیٹ کیا تھا. یہ نہیں ہے کہ یہ یہاں نہیں ہو رہا, یہ خواب نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے کہ جس طرح وہ لوگ کہتے ہیں مفروضے ہیں. یہ یہاں ہو رہا ہے, صرف ہم نے اس کو سکیل کرنا ہے اور ہم نے ڈائریکٹ کرنا ہے. اب پہلی دفعہ میں عمران خان صاحب کا ایک جو ہے کہ یہ مدینہ کی ریاست ہوگی, انصاف ہوگا اور ویلفیئر ہوگی, یہ پہلی دفعہ اس پہ گامزن ہے. تو گروتھ کی پہلی جو منزل ہے وہ ہم نے کہا کہ ادھر سے شروع ہوگی. ابھی جناب اسپیکر کہ اگر گروتھ اسٹریٹجی ہم نے جانا ہے تو ہمیں آمدنی کے ذرائع بھی بڑھانے پڑیں گے, ریونیوز بڑھانے پڑیں گے. تو ہم نے اس دفعہ 4000 ارب سے ہم اوپر چلے گئے ہیں. اس سال کے اینڈ پر ہمارے تقریباً 4700 ارب جو ہے وہ پورا ہوگا. ہمارا خیال ہے اس سے بھی زیادہ ہوگا. اور اگلے سال کے لیے ہم نے 5800 ارب روپے کا ہدف رکھا ہے. لیکن اس سے زیادہ جو ہم نے کیا وہ ہے کہ ٹیکس کا جو نظام ہے اس میں تبدیلیاں لا رہے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ایف بی آر میں ہراسمنٹ بہت ہے, لوگوں کو ہراس کرتے ہیں. تو ہم نے ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر کے درمیان آٹومیشن اور ٹیکنالوجی لا کے فیس ٹو فیس کانٹیکٹ ختم کر دیا. اب یونیورسل سیلف اسسمنٹ ہوگی اور اس کے بعد اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوئی تو تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا. اور تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی 4 سے 5% کا ہوگا. اگر 100 فائلیں گئی ہیں ان کے پاس آڈٹ کے لیے تو 5 فائلوں کا اس کا آڈٹ ہوگا. تو اس کا مطلب یہاں بھی ہم نے ایک قسم سے ڈسکریشن ایف بی آر کی ختم کر دی. اور جو لوگ ٹیکس ادا نہیں کریں گے تو اس کے اوپر ہم پھر یہ ہے کہ ہم لوگ آبویسلی تھرڈ پارٹی والے کہیں گے کہ یہ لوگ جو بالکل یہ ہیبیچول ٹیکس ڈیفالٹرز ہیں اور یہ ولفل ٹیکس ڈیفالٹرز ہیں. تو اس کے اوپر ہم نے ایک سیکشن 203 ہے وہ ہم نے اس کو نکال دیا ہے. ہم نے اس کو ریورٹ کیا ہے کہ اس وقت یہ ساروں کی طرف سے یہ تھا کہ اس کو آپ نے ریفارم کرنا ہے. صرف ایک کمیٹی 3 لوگوں کی ہوگی. جب وہ ٹیکس آڈٹ فرمز ہمیں کہیں گی کہ یہ ہیبیچول ٹیکس ڈیفالٹرز ہیں اور زیادہ تر وہ ہوں گے جو اس وقت ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں, تو اس کے اوپر ہم ان کو اریسٹ بھی کر سکیں گے آفٹر ڈیو پروسیس. ایسے نہیں ہوگا کہ بالکل آپ اٹھا لیں گے. میرے خیال میں یہ غلط فہمی تھی جو ہم نے اس میں سے نکال دی ہے. جناب اسپیکر, اب پچھلے میں نے جو کہا تھا کہ جو بجٹ پیش کیا تھا اس میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہمارا طریقہ کار بن گیا ہے. ہم ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں, یہ ایک ریگریسو طریقہ ہے, ہم اس کو ختم کر رہے ہیں. اس بجٹ میں بھی ہم 12 ود ہولڈنگ ٹیکس ودرا کر رہے ہیں. اب آپ کے ایوان نے بڑے تجاویز دی ہیں, سینٹ نے تجاویز دی ہیں, بزنس کمیونٹی نے تجاویز دی ہیں
تو ان کی کچھ اہم میں جو ہم لوگوں نے وہ کیے ہیں ایکسیپٹ کیے ہیں وہ یہ ہیں. ہم نے آٹو پالیسی کا اعلان کیا تھا کہ 850 سی سی کی گاڑی جو ہے اس میں ہم ٹیکسز ریموو کریں گے, ریڈیوس کریں گے تاکہ ان کی قیمتیں کم ہو. ہم نے 800 سی سی کو 1000 سی سی تک کر دیا ہے, تو یہ دونوں ادھر تک ہوگی. یہاں بڑی بات ہوئی کہ میڈیکل بلز کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ لگا ہے, ہم نے واپس لے لیا. سرکاری ملازم کے پروویڈنٹ فنڈ پہ آمدنی پہ ٹیکس ہم نے واپس لے لیا. دودھ اور دیگر مصنوعات پر جو 10 سے 17% ٹیکس بڑھا تھا ہم نے اس کو واپس لے لیا. ریٹ سرٹیفکیٹس کے اوپر ٹیکس کو بڑھا کے ہم نے 25% کر دیا تھا, اور یہ ریٹ بہت پروگریسو طریقہ ہے. یہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کی ہے, یہ ابھی ایک ہی بنی ہے ڈالمن, باقی اب بہت بن رہی ہیں, اور یہ بڑا اچھا ایک طریقہ ہے کہ کیپٹل مارکیٹس کو بڑھایا جائے. تو اس کو 25% جو تھا اس کو ہم نے کم کر کے انہی کی ریکمنڈیشن پہ 15% کر دیا. اب ایک اور آیا تھا کہ یہ ہمارے جو آئی ٹی پلیٹ فارمز ہیں جو کہ ای کامرس کے ہیں, ادھر ہم لوگوں نے ٹیکس لگا دیے تھے, تو وہ ہم نے رجسٹرڈ کے اوپر تو بالکل زیرو کر دیا ہے, اور جو ان رجسٹرڈ کے ساتھ وہ کریں گے اس میں صرف 2% کر دیا, تو جس میں وہ کافی خوش ہیں. کنسٹرکشن پیکج کے تحت انکم ٹیکس کی شرح جو ہم نے 35% کر دی تھی اس کے جو انکم ٹیکس پہ, وہ ہم نے اس کو 20% کر دیا. یہ وہ ہے جو 10 ٹائمز جب آپ وہ کرتے ہیں اس کے اوپر جو انکم ہوتی ہے اس کے اوپر تھا یہ, تو ہم نے اس کو 20% کر دیا. آئل ریفائنریز کو حاصل انکم ٹیکس کی چھوٹ موجودہ ریفائنریز کی اپ گریڈ, بی ایم آر اور ایکسٹینشن کے لیے میسر ہوگی تاکہ وہ یورو 5 کا معیار حاصل کر سکیں. تو یہ اس کے اوپر ہم نے کافی ان کو امارات دی ہیں. موبائل فون کالز, انٹرنیٹ اور ایس ایم ایس پہ جو ٹیکس آرڈیننس میں آیا تھا, اوریجنل فائنانس بل میں آیا تھا, اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے. انٹرنیٹ پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا, ایس ایم ایس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. موبائل فون پہ صرف 5 منٹ سے زیادہ اگر کال آپ کر رہے ہیں تو وہاں ہم 75 پیسے ہم لیں گے, اور بس اس کے علاوہ ہم کوئی ٹیکس نہیں لیں گے. نابینا افراد کے استعمال کے لیے خصوصی موبائل فون پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. دودھ پہ لاگو ٹیکس ختم کر دیا گیا. سونے اور چاندی پہ عائد 17% ٹیکس کو کم کر کے 1 اور 3% کیا جا رہا ہے, جبکہ ویلیو ایڈیشن جب اس کا زیور بنے گا تو اس میں جو ویلیو ایڈیشن ہوگی وہ غریبوں کی نہیں ہوتی, وہ امیر لوگ کرتے ہیں, اس پہ 17% ٹیکس رہے گا. پولٹری اور کیٹل فیڈ کی اجزاء پہ ٹیکس جو 17% تھا اس کو واپس ہم لے کے 10% پہ لا رہے ہیں, تاکہ یہ ان کا بہت بڑا ایک ڈیمانڈ تھی. درآمد شدہ انڈے اور ہیچنگ کے لیے انڈے پر ٹیکس کو ایگزمپٹ کر دیا گیا. ٹیکسٹائل اشیاء پر پی او ایس جو ریٹیلرز تھے ان پہ 12% ٹیکس لگتا تھا, انہوں نے کہا اس کو کم کیا جائے, بیکاز آپ کو یہ سارا کا سارا پیسے مل جاتے ہیں, تو ہم نے اس کو 12% سے 10% کر دیا. آٹے اور اس کی اشیاء سے متعلق ٹیکس کے نفاذ سے متعلق عوام پیدا ہوا تھا. ہم نے پریس ریلیز میں اس کے ذریعے اس کو دور کیا ہے, لیکن دوبارہ واضح طور پہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آٹے اور اس کی اشیاء پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا. جناب اسپیکر, آئی تھنک اس حکومت نے یہ جو چیزیں میں نے بتائیں یہ تو یہ انکم اس کے بیچ میں آ گئی ہیں ریونیو کی سائڈ پہ. اب جو ہم ترقی کرنے جا رہے ہیں اس کے بیچ میں پی ایس ڈی پی کا ایک بڑا ہاتھ ہے. اس حکومت نے پی ایس ڈی پی کے مد میں 40% انکریز دکھائی ہے. ہم 630 سے ہم 900 ارب پہ ہم جا رہے ہیں. اس میں انرجی, واٹر, ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن, ایس ڈی جیز کے اوپر جس کا مطلب ہے صحت اور اعلی تعلیم, بلوچستان کی ترقی پہ, کراچی ٹرانسفارمیشن پلان, گلگت بلتستان کی ترقی, سندھ میں میری بہن نے یہاں کہا تھا سندھ پہ کوئی چیز نہیں ہو رہی, سندھ کی
14 प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट में पैसे खर्च होंगे। जम शुदा पख्तूनख्वा के अजला के लिए रखी गई हैं, काफी रकम रखी गई है। इन इकदाम से माशी तरक्की जो है वो होगी और गुर्बत में कमी होगी। इसी से ताल्लुक रखता है फिस्कल डिसिप्लिन। हमने मिस्टर स्पीकर इस साल 7.1% हमारा फिस्कल डेफिसिट है, अगले साल ये 6.3 पे जा रहा है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो प्राइमरी डेफिसिट 2018 में 3.8% था, वो इस जो गुजर गया था उसको हमने 1.1 पे लेके आए हैं और अगले साल ये 0.6% होगा। 3.2% की कमी है इसमें। अब जब स्पीकर साहब आगे चलते हैं, जब हमने ग्रोथ दिखानी है, मैंने आपको बताया कि गरीबों के लिए हम क्या कर रहे हैं, बॉटम्स अप जो अप्रोच हमारी है। उसके बाद रेवेन्यू हमने कहा कैसे कलेक्ट करने हैं और वो 1 ट्रिलियन और खर्च कलेक्ट होगा, उससे भी ज्यादा होगा। तो बाकी फिर क्या होगा, फिर हमने कहां पैसे खर्च करने हैं? सबसे पहले हम एग्रीकल्चर पे पैसे खर्च करेंगे। 63% हमारी आबादी जो है वो देहातों में रहती है और उसके ऊपर पिछले 10-15 साल से 15-20 साल से हमने उस पर तवज्जो नहीं दी और हम अब नेट फूड इंपोर्टर बन गए हैं मिस्टर स्पीकर। हम गंदम इंपोर्ट करते हैं, हम चीनी इंपोर्ट करते हैं, हम दालें इंपोर्ट करते हैं, हम पाम ऑयल तो पहले भी करते थे और अब उससे भी ज्यादा करते हैं। तो हमें अगर ये फूड सरप्लस, फूड सफिशिएंट मुल्क बनना है और अपने 63% लोगों की इनकम बढ़ानी है, तो हमें एग्रीकल्चर के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। मिस्टर स्पीकर, हमने सूबों के साथ मिलके इसका एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है, जो कि हम बीज पे, ज़राई कर्जों पे, खादों में, मशीनी काश्तकारी पे, ज़राअत पर मबनी सनतों पे, कोल्ड चेन्स बनाएंगे, जो हमारे कमोडिटीज वेयर हाउसिंग बनाई दे, स्टोरेजेस बनाएंगे और मिडल मैन को खत्म करने के लिए एक यूनिक आइडिया हम लेके आ रहे हैं और वो है एग्री मॉल्स। हम एग्री मॉल्स पूरे मुल्क में जाल फैलाएंगे, जिसके बीच में फार्मर अपनी चीजें भी ला सकता है, वहां कोल्ड स्टोरेजेस भी होंगे, कमोडिटी वेयर हाउसिंग भी होगी, लेकिन वहां ये भी होगा कि जो है होलसेलर भी आ सकते हैं, ताकि वो जो दरमियान का जो प्रॉफिट मार्जिन इस वक्त मिडल मैन ले रहा है उसको हम खत्म करेंगे। इस वक्त आपको मिस्टर स्पीकर पता है कि 400 से 500% मुनाफा जा रहा है मिडल मैन के पास। तो हम इसको इनकी लेकिन इस वक्त जो मैंने बजट पेश किया था, उसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब 25 अरब रुपया एडिशनैलिटी दे दी गई है एग्रीकल्चर को। अब दूसरी बड़ी चीज कौन सी हमारी जो जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं, वो है इंडस्ट्री। तो जनाब स्पीकर, हमने पिछली दफा भी सनत को फरोग देने के लिए उनके रॉ मटेरियल पे ड्यूटीज कम की थी। इस साल मिस्टर स्पीकर, हम 45 अरब रुपए की मराद दे रहे हैं इंडस्ट्री को, 45 अरब रुपए की मराद दे रहे हैं। और आपको पता है कि ये इंडस्ट्री जो है, ये जब इसका पहिया चलता है तो नौकरियां मिलती हैं, इनकम बढ़ती है। लेकिन इस दफा एक चीज और हम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें यह भी है कि जब आप लोकल इंडस्ट्री को कंपेटिटिव करेंगे तो बाहर से इंपोर्ट भी कम हो जाएंगी, बिकॉज बाहर से इंडस्ट्री जो लोग प्रोडक्ट भेजते हैं, क्योंकि आपके पास अपनी इंडस्ट्री कंपेटिटिव नहीं होती तो वो सस्ती होती हैं। तो हम इसको कंपेटिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात आई, एक चीज सब इग्नोर करते रहते थे और वो है एसएमई सेक्टर। एसएमई को हमने इस दफा बढ़ावा दिया है। हमारा एसएमई का जो पैकेज है उसके बीच में फिक्स टैक्स स्कीम है, आसान टैक्स रिटर्न्स हैं और इनकी एक्सपोर्ट पर रियायती टैक्स लागू हो गया है। तो हम एसएमई को इस दफा बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे बड़ा प्रोजेक्ट जो आपका इसका हम एक मराद दे रहे हैं वो ये है कि एसएमई का कोई लोन ही नहीं देता था। बैंक्स जो हैं सिर्फ 1,80,000 एसएमईज को लोन देते हैं, बड़े सारे बैंक्स मिला के। हमने इस दफा कहा है कि नहीं, ऐसे क्यों? क्योंकि ना उनका कलेक्टर होता है, उनके पास
کوئی ایسی وہ اور چیز ہوتی نہیں ہے، اور بینک اس چیز پہ بڑا سختی کرتے ہیں. تو منسٹری آف انڈسٹری نے اسٹیٹ بینک اور فائنانس منسٹری کے ساتھ مل کے ایک پیکیج دیا ہے جو کہ 100 ارب روپے جو ہے ان کو لونز دیے جائیں گے، جو کہ کلین لونز ہوں گے، کوئی کلیٹرل نہیں ہوگا اور سستے ہوں گے، 9% پہ ہوں گے. تو یہ ایک سی چینج ہے. یہ آپ سمجھے کہ 1,80,000 ہے جو ہم لوگوں نے 1,80,000 لونز ہیں، یہ آلموسٹ 50-60% ایک سال میں بڑھیں گے. 2 سالوں کے بیچ میں ہم اس کو کم از کم 500,000 پہ لے کے چلے جائیں گے. اب صنعتی استعمال کی بجلی کے اوپر بھی اسپیشل ٹیرف دیے گئے ہیں. آٹو سیکٹر کے لیے نئی پالیسی واضح کی جا رہی ہے. ہم میری گاڑی اسکیم متعارف کرائیں گے. مسٹر اسپیکر، ایک اور اسی کے بیچ مد میں انڈسٹری کے مد میں ایک بہت بڑا سیکٹر ہے، وہ ہے ایکسپورٹ سیکٹر. آپ کو معلوم ہے ہمارا پرابلم جب ہوتا ہے، جب اکانومی اوور ہیٹ ہوتی ہے، امپورٹس بڑھتی ہیں، ہمارا ایکسپورٹس بڑھتا نہیں ہے اتنا، تو ہمارے پاس ڈالر کم ہو جاتے ہیں. تو ہم نے کہا ایکسپورٹس ایکسپورٹس ایکسپورٹس. تو آپ دیکھیں ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ ہم جو ٹریڈیشنل ایکسپورٹس ہیں ان کی ویلیو ایڈیشن میں ہم زیادہ انسینٹیو دیں گے، جس میں ٹیکسٹائل ہے، جس میں لیدر ہے، اسپورٹس گڈ ہے، ان کی ویلیو ایڈیشن ہوتی جائے گی، ہم پیسے دیتے جائیں گے. ٹیکسٹائل کے بیچ میں ہم نے جو مراحت دی تھی پچھلے سال، اس سال بھی دی ہیں، وہ اگلے سال بھی ہم جاری رکھ رہے ہیں، جس میں الیکٹریسٹی ہے، گیس وغیرہ ہے، اور وہ اس میں بہت خوش ہیں. اور ایک تو یہ کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم نئی لائنز لے کے آ رہے ہیں. ہم ان کو کہہ رہے ہیں یہ جو آپ کے آٹو یورو اسپیئر پارٹس ہیں ان کو بھی ایکسپورٹ کریں، 2 ویلرز کو بھی ایکسپورٹ کریں، فارماسیوٹیکلز کو بھی ایکسپورٹ کریں. تو اور چیزیں جو لے آ رہے ہیں تاکہ ایکسپورٹ کا بیس بڑھے. پھر بڑی بات ہے ایک، اور وہ اس ایکسپورٹس میں وہ ہے آئی ٹی. تو آئی ٹی کے لوگوں کا اس وقت گرو کریے 50% پر ایئر پہ. تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، آپ اس سے بھی زیادہ بڑھاوا دیں گے. ان کے سارے ہم نے مطالبات مانے، ان کو ٹیکس ایگزمپشن دے دیں، ان کو اور انسینٹیو دیے. ہمارے خیال میں آئی ٹی جو ہے اگلے 2-3 سال میں 6 سے 8 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کرے گی. جناب اسپیکر، پھر ہم نے اسپیشل اور اسپیشل اکنامک زونز جو ہیں اور ٹیکنالوجی زونز وہ بنا رہے ہیں. لیکن سب سے بڑی جو چیز ہم کر رہے ہیں وہ ہے سی پیک کو ہم استعمال کر رہے ہیں. میرے بھائی نے یہاں بات کی سی پیک کے اوپر. ہم نے کیا کر رہے ہیں، اس وقت ہم چائنا کے ساتھ کے پاس بیٹھ کے ان کے جو مسائل ہیں وہ میرے خیال میں وہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، ہم نے حل کر دی ہیں. لیکن اب ہم یہ چاہ رہے ہیں وہ 85 ملین جابز وہ جو ہے وہ سنسٹ انڈسٹری کے ویتنام میں لے کے جا رہے ہیں، کمبوڈیا کے بیچ میں لے کے جا رہے ہیں، لاؤس وغیرہ کے میانمار لے کے جا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں آپ ہمارے پاس لے کے آئیں. اور وہ اس چیز پہ تیار ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا جی آپ آئیں، ہم جو بھی ایسی انڈسٹری ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہاں ریلوکیٹ کریں ہم ان کو لے کے آئیں گے. لیکن مسٹر اسپیکر ہم چاہیں گے ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری آئے، کیونکہ ہم نے یہ پیسے جو ہمارے لگے ہوئے ہیں اس انفراسٹرکچر پہ اس کو ہم نے واپس ڈالروں میں دینا ہے. تو ہمارے پاس ایکسپورٹس ہوں گی تو ہم ڈالر دے سکیں گے. تو ایکسپورٹس کا ایک بڑھانے کا ایک بہت بڑا یہ بھی ذریعہ ہوگا کہ ہم وہاں سے صرف چائنا سے نہیں، ہم باقی ملکوں سے بھی ہم انویسٹر لے کے آئیں گے یہ ہمارے اسپیشل اکنامک زونز ہیں. ایک اور جو ہمارا ایک پروگرام ہے DLTL، اور وہ ایکسپورٹرز کو دیا جاتا ہے. وہ پچھلے سال 10 ارب روپے ہم نے دیے. اس سال ہم نے مسٹر اسپیکر ڈبل کر دیا، اس کو 20 ارب روپیہ کر دیا. اور زراعت پہ مبنی صنعت کی ترقی کے لیے بھی ہم اقدام کر رہے ہیں. مسٹر اسپیکر، اب تیسرا وہ کیسا جو ہے جس کے اوپر ہم امپلائمنٹ کر سکتے ہیں، لا سکتے ہیں، اور وہ ہے ہاؤسنگ سیکٹر. آپ کو معلوم ہے کہ ہاؤسنگ جو سیکٹر ہے ہمارا مارگیج جو ہے، ہاؤسنگ مارگیجز ہیں 1% سے بھی، اصل میں آدھے فیصد سے بھی کم ہے GDP کا. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں وہ انڈیا 10% ہے، تھائی لینڈ 24 ہے، ملیشیا 36 ہے، امریکہ 80%. ان کی GDP کا 80% جو ہے مارگیج اتنا بڑا ہے. ہم تو آدھا % ہیں. اور کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ یہ اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ فور کلوجر لا ہی نہیں بنتا تھا، اور ساری حکومت نے ٹرائی کیا. لیکن اس پرائم منسٹر نے جس کی ٹینیسٹی جو ہے وہ ویل نون ہے، مجھے یاد ہے سڈنی کا وہ ٹیسٹ
جو ہم جیتے تھے، اس نے ہر اننگز میں 6 وکٹیں لی تھیں اور اس کے جو آستینیں پھٹ گئی تھی، 40 اوور اس نے ایک دن میں کرایا تھا. ٹینیسٹی اس کے اوپر ختم ہے. اس نے کہا نہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہم گئے کورٹس میں گئے، وہ ہم جیتے اور فور کلوجر لا کو لگایا. اس کی وجہ سے اب ہر شہری جو ہے وہ جا کے بینکوں سے ہاؤسنگ لون لے سکتا ہے. مسٹر اسپیکر، یہ جو ہوتا ہے، یہ سیکٹر ہے، یہ 40 انڈسٹریز کو کھڑا کر دیتا ہے اور اس سے جو ہے امپلائمنٹ بھی کافی لگتی ہے، مزدور وغیرہ سارا کچھ. کنسٹرکشن پیکج جو دیا گیا اس سے گروتھ ہوئی، اور اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ ہماری جو یہ 4% گروتھ ہے اس میں اس کا بڑا حصہ ہے. اس کے بیچ میں نیا پاکستان جو ہاؤسنگ اسکیم ہے وہ پرائم منسٹر کی وجہ سے 30 ارب روپے رکھے گئے ہیں تاکہ چھوٹے گھروں کے لیے ایکوٹی 3 لاکھ روپیہ گھر کی ایکوٹی دی جائے. جناب اسپیکر، احساس یہ پرائم منسٹر کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے، غریب آدمی کا خیال رکھنا. اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے پہلے کچھ پیسے رکھے، کیش ہینڈ آؤٹس وغیرہ ہم دیتے تھے، لیکن جب کووڈ ہوا تو نہ صرف کہ ایک بڑا پیکج 1.25 ٹریلین روپے کا پیکج آیا، احساس کے بیچ میں 15 ملین گھر، 32 میں سے 15 ملین گھروں کو جا کے 12,000 روپیہ دیا گیا، اور یہ شفاف طریقے سے دیا گیا. یہ ورلڈ بینک کا چوتھا بڑا پروگرام تھا پوری دنیا میں، اور بہت ہی شفاف طریقے سے دیا گیا، اور انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. اب پچھلے سال، اس سال جو گزر گیا اس میں 12 ملین گھروں کو وہ دیا گیا پیسے، اور اگلے سال مسٹر اسپیکر اس احساس پروگرام میں 260 ارب روپے رکھے گئے ہیں. 260 ارب رکھے گئے ہیں کہ غریبوں کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کے گھر میں جو ایجوکیشن ہے آف دیئر چلڈرن وغیرہ، یہ سارے پروگرام ہیں جو احساس پروگرام میں چل رہے ہیں. ویکسینیشن $1.1 ارب اس پہ ہم نے مختص کیا ہے، اور اس کے تحت جون 2022 میں 10 کروڑ لوگ جو ہیں. Honorable Deputy Chairman Senate Mirza Muhammad Afridi along with Honorable Senators is present in visitor gallery. We welcome them. Please. So 10 کروڑ افراد کو ویکسینیٹ کرنے کا بڑا ہدف مقرر کیا گیا ہے. ای ووٹنگ، پرائم منسٹر عمران خان الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کو انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں آزاد ووٹنگ کے لیے اس کا اجرا ہونا بہت ضروری ہے. مسٹر اسپیکر، ہم نے اس دفعہ اس بجٹ میں 5 ارب روپیہ اس کے لیے رکھا ہے. پاور سیکٹر، آپ کو معلوم ہے پاور سیکٹر میں ہمارے میجر ایشوز ہیں، اور وہ ایشوز اس لیے ہیں، اسٹرکچرل ایشوز ہیں، کہ ہم نے جو کیپیسٹی بڑھا دی ہے، اوور بلڈ کر دی ہے، اور اس وقت کیپیسٹی پیمنٹس کے مد میں جو ہمیں 900 ارب روپے کی ایڈیشنل پیسے دینے پڑ رہے ہیں جو بجلی ہم استعمال نہیں کر رہے، تو اس کی وجہ سے ہمارا سرکولر ڈیٹ بھی بڑھتا ہے. کیونکہ اس کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم سرکولر ڈیٹ لے جائیں اور اپنی بجٹ میں سے نکال کے پیسے دے دیں، یا سرکولر ڈیٹ کریں یا اپنے بجٹ میں سے نکال کے دے دیں. اور تیسرا جو ہے کہ لوگوں کو ٹیرف انکریز کر دیں. عمران خان صاحب نے کہا ہے نو انکریز ان ٹیرف، دیر ول بی نو انکریز ان ٹیرف، اور یہ ہم نے IMF کو بھی کہا ہے کہ اس وقت ہم اپنے غریب پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے، کیونکہ غریب پہ بھی بوجھ ڈلے گا اور انڈسٹری بھی ہماری ٹھپ ہو جائے گی. تو اس لیے اس کو کرنے کے لیے ہم بڑے آؤٹ آف دی باکس طریقے استعمال کر رہے ہیں. اور اگر میرا سوال کیا گیا تھا کہ یہ سرکولر ڈیٹ کیسے ہوگا، یہ اگلے سال میں ہمارا یہ سرکولر ڈیٹ جہاں ہے اس سے کم ہوگا. ہم جو لے رہے ہیں وہ اس سے کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ فلوز جو ہیں یہ نیگیٹو فلوز ہونا شروع ہو جائیں گی. کیسے ہوں گی؟ کیونکہ ہم نے ان کی لاسز کو، ہم نے یہ ان کی مینجمنٹ چینج کر دی ہیں. ہم ان کو کانٹریکٹ بھی دینے کی کوشش کریں گے، لاسز کم ہوں گے، ریکوریز آف جو بلز ہے وہ زیادہ ہوگی. تو اس سے ہمیں یہ پاور سیکٹر کو ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ ایک بڑا چیلنج ہے جناب اسپیکر. ہم نے یہ بھی کہا ہے
کہ جو ہمارے کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کے لیے ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی کریں گے، کیونکہ ہم نے ہائی وے بنا دیا ہے، ہمیں ابھی معلوم ہوگا کہ ہم نے نچلا طبقے والے کون ہیں، وہ ہم نے ٹارگیٹڈ الیکٹریسٹی کی سبسڈی بھی دیں گے، ہم آٹے کی سبسڈی بھی دیں گے اور گھی کی سبسڈی بھی دیں گے اور اس کے پیچھے ہم شوگر کی بھی سبسڈی بھی دیں گے، لیکن اٹ ول بی ٹارگیٹڈ۔ واٹر پروجیکٹس، جناب اسپیکر، کئی ڈیکڈ سے یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ڈیمز کے بیچ میں کے لیے کوئی پیسے نہیں دیتا، اس لیے پیسے نہیں دیتے وہ رکھتے کہ یہ جو ہے 7, 8, 10 سال کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے دور میں تو انہوں نے پورا نہیں ہونا تو ہم اس پہ پیسے کیوں خرچ کریں، لیکن پرائم منسٹر عمران خان ویژنری ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے آج کیا فائدہ ہوگا، وہ دیکھتا ہے کہ فیوچر جنریشن کا کیا فائدہ ہوگا، اور ہمیں اس وقت پانی کی قلت ہے تو انہوں نے ڈیم پروجیکٹس میں پیسے ڈالے ہیں اس لیے کہ آئندہ جنریشن جو ہیں وہ کم از کم مستفیض ہوں، ہمارے پاس واٹر شارٹیج نہیں ہونی چاہیے، تو بہت سے ڈیمز شروع ہوئے ہیں اور اس میں پیسہ دیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم نے معاشرے کے تمام جو ہمارے جو ٹیئرز ہیں ان کے لیے ایک امید کا ہم نے بجٹ دیا ہے، تاکہ وہ امید جو غریبوں کے پاس تو تھی نہیں، پہلی دفعہ 40 لاکھ سے 60 لاکھ لوگ جو ہیں ان کے لیے پورا پیکج دیا جا رہا ہے، جس طرح ریاست مدینہ میں تھا ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پہ کہ غریب کا پہلے خیال رکھا جا رہا تھا، تو پرائم منسٹر عمران خان بھی یہی کر رہا ہے۔ ہم نے بھی اس بجٹ میں امید دی ہے، لیکن ہم نے اوپر بھی امید دی ہے، ہم نے کہا کہ باقی اکانومی بھی گرو کرے گی اور ہمارا جو مڈل کلاس ہے وہ بھی پراسپر کرے گا اور ہماری انڈسٹری اور ایگریکلچر وہ سارا پراسپر کرے گا۔ تو یہ اس کے عمران خان کے مدینہ کی ریاست پر یقین رکھتے ہیں، جس کا مطلب ایک ایسی فلاحی ریاست کی تشکیل کرنا ہے جس میں ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو اور غریبوں کا خیال رکھا جائے۔ ہم نے اس بجٹ کے ذریعے ایسے اقدامات جو ہیں اٹھائے ہیں جس سے اس ویژن کو عملی شکل مل سکے اور ہمارا مستقبل بہتر ہو۔ اے ارض وطن، ہم تجھے تعمیر کریں گے۔ ایوان کی کارروائی نماز جمعہ کے لیے 2:30 تک ملتوی کی جاتی ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا اور وزیر خزانہ اظہار خیال رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان آج کا فائدہ نہیں دیکھتا، وہ فیوچر جنریشن کا فائدہ دیکھتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم استحکام پا چکے ہیں، اب ترقی ہماری ترجیح ہے۔ وزیر خزانہ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اب پائیدار اور جامع ترقی کریں گے۔ غریب آدمی تک تو بینکنگ پہنچتی ہی نہیں تھی، اس کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ پہلی دفعہ مدینے کی ریاست کے قیام کی طرف گامزن ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں آمدنی کے ذرائع بڑھانے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے FBR میں لوگوں کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے IMF کو کہہ دیا ہے کہ ٹیرف میں اضافہ نہیں کریں گے، غریب پر بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ اس قومی اسمبلی کے اجلاس میں جمعے کا وقفہ لیا گیا ہے۔